کہ جن لوگوں نے بھی اس بل کے پاس کرانے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ چلیے آج کا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ چلیے آپ کا وقت ضائع کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ ویڈیو شروع کیا جائے۔ اس ایکٹ کو بنانے میں حصہ لیا ہے، اس کے نام ہم اپنے جو ہے دلوں میں نقش کرنا ہے۔ جب تک یہ بل واپس نہیں ہوگا ہم چین سے نہیں بیٹھنے والے۔ ہم نے ہندوستان کو آزاد کرایا تھا لاکھوں کی جو ہے قربانی دے کر کے، اس لیے آزاد کرایا تھا تاکہ باعزت زندگی جو گزار سکے، مذہبی آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ اگر ہماری مذہبی آزادی چھینی جائے گی تو جس طرح سے ہم نے یہ انگریزوں کو سات سمندر پار جانے کے لیے مجبور کیا تھا، تو اس پارٹی کو ہم ناگپور کے اندر محصور کر دیں گے۔ آئین کی حکومت چلے گی، ناگپور کا حکم نہیں چلے گا۔ ہندوستان آئین سے چلے گا، پارلیمنٹ کو بھی حق ہے، لیکن بنیادی حق چھیننے کا کسی کو بھی جو ہے کہ حق نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے جو عالمی عدالت ہے ان کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے وہ بنیادی حق کو جو ہے کیا چھینے۔ تو یہ حق ہمارا بنیادی جو حق میں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سپریم کورٹ کا چیف جسٹس نے جو ہے کیا سوال کیا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور جب جواب نہیں ملا تو وقت کے لیا اور باہر سے ان کو دھمکی دیا جا رہا ہے۔ یہ بات سوچنے کے قابل ہے کہ ہندوستان کا نظام تین سطح کے اوپر ہے نا، پارلیمنٹ بھی ہے، عدلیہ بھی ہے اور آمنہ بھی ہے، لیکن سب سے بالا تر آئین ہے، اور آئین میں بنیادی حقوق کسی کو بھی چھیننے کا حق نہیں ہے۔ اس لیے ہم لوگ تیار ہیں، نسل در نسل لڑنا پڑے گا، لڑیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ لیڈر کو اس مسئلے کی نزاکت کا احساس نہیں ہے۔ اگر ان کو احساس ہوتا تو ہرگز ایسا نہیں قدم کیا اٹھاتا۔ اب میں آپ لوگوں سے مخاطب ہو کر کے ایک شعر سنا رہا ہوں۔ اب ابابیلوں کا لشکر آنے والا نہیں، اب ابابیلوں کا لشکر آنے والا نہیں، اپنے کعبے کی حفاظت خود کرنی پڑے گی۔